اس ٹیسٹ میچ کی کہانی کہاں سے شروع کریں؟ چلے سلیکشن سے شروع کرتے ہیں. محمد عباس کو بینچ کر دیا گیا. بہت بڑا رسک لیا میں سمجھتا ہوں پاکستان نے, کیونکہ وہ کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں. حالانکہ کنڈیشنز جو ہے نا وہ اس پہ ہر ایک پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ محمد عباس. سو اس پچ پہ گھاس نہیں تھا, اسپن ہو رہا ہے بال بٹ باؤنس تو ہے اور سائیڈ ویز موومنٹ بھی ہے اس پچ کے اوپر. تو عباس کی یوٹیلیٹی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اسپیشلی جب ان کی فارم لگی ہوئی ہے. پچھلے میچ میں 7 یا 8 وکٹیں لی انہوں نے. سو جب آپ کا فارم بالر ہوگا وہ کسی بھی وکٹ کے اوپر آپ کو ایڈوانٹیج دلوا سکتا ہے. پھر یو اے ای جیسی پچز کے اوپر بھی عباس کا اتنا برا ریکارڈ نہیں ہے. سو کنڈیشنز کے حساب سے ان کو بینچ کیا گیا, یہ رسک اٹھایا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ عبید کو کھلایا. چلے اچھا ایک نیا آپ کا آرٹیکل ٹیسٹ ہوا ہے, مگر جب سیریز آن دا لائن ہوتی ہے نا تو پھر اس طرح کے جو روکیز کو کھلانے جو ہے نا وہ بھی بڑا ایک طرح سے رسکی ہوتا ہے, کیونکہ یہ میچ جو ہے ہائی سکورنگ نہیں ہونے والا پچ کو دیکھتے ہوئے. سو وہاں پہ عبید ایکسپینسو بولنگ سپیل کیا انہوں نے, 1 وکٹ تو لی انہوں نے, بٹ پاکستان ایکسپینسو بولنگ سپیلز نہیں سہ سکتا ہے. تو یہاں پہ بہت بڑا رسک ہے یہ میں سمجھتا ہوں بولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. محمد علی نے اچھی بولنگ کی ہے, دل لگا کے جان سے بولنگ کی ہے, بٹ ان کی بھی پیس جو ہے وہ نیچے آئی ہوئی ہے. ہر ایک فاسٹ بولر کی پیس نیچے آئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر پاکستان کے کرتا دھرتا جو بھی ہیں, جو بھی یا اکیڈمیز کے لوگ ہیں یا جو فٹنس والے ہیں یا جو ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور اسیس کرنا پڑے گا کہ محمد علی جو کہ 140 کے ارد گرد بال کرتے تھے جب انہوں نے ڈیبیو کی تھی انگلینڈ کے اگینسٹ, وہاں سے اب یہ 129 اور 132 کی رینج میں کیسے آ گئے. سو یہ پتا کرنا چاہیے. بٹ ان اینی کیس ایک سچویشن تو ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس ایکسٹریم پیس نہیں ہے, اور کہیں بھی 19-20 پچ ہوتی ہے نا وہاں پہ ایکسٹریم پیس ہی وہ کنڈیشنز کو ایکسپلوئٹ کر سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے, یہ بہت سارے فینس کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے. سو اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں فاسٹ بولرز کی پیس جو ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم نیچے چلی جاتی ہے, انسٹیڈ کہ وہ یا تو مینٹین کریں یا اوپر جائیں. سو یہ جو آج کا دن تھا یہ بہت بہتر ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے. جو چھٹی پارٹنر جو وکٹ کی پارٹنرشپ ہے نا یہ لے بیٹھی پاکستان کو. یہ 66 رن کی پارٹنرشپ ہے چیز میں اور گریوز میں. گریوز آل راؤنڈ کرکٹر ہے, دوسرا 50 ہے اور بڑی نیٹ اننگز کھیلے ہیں وہ. اور چیز پاکستان کے اگینسٹ اچھا کھیلتے ہیں, 1 سینچری بھی پاکستان کے اگینسٹ لگائی ہوئی ہے. اسپن کو اچھا کھیلتے ہیں, فاسٹ بولر کے اگینسٹ وہ افی تھے, محمد علی نے ان کو خاصا تڑپایا. فیلڈنگ پاکستان کی جو ہے گراؤنڈ فیلڈنگ بھی ٹھیک نہیں تھی. پھر ایک بابر اعظم سے لیگ سلپ میں شارپ کیچ بھی نکل گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور پھر پریشر پاکستان پہ پڑ سکتا ہے. پاکستان کو فیلڈ میں ایٹ لیسٹ, کیونکہ وہ اپنے قابو میں زیادہ ہوتی ہے, وہ محنت سے ہو جاتی ہے, اس کے لیے کوئی خاص ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا وہ لیپسز نہیں کرنے ہیں, کیونکہ بولر بھی بیٹھ جاتے ہیں. سو یہ جو پارٹنرشپ ہے چھٹی وکٹ کی, یہ اگر نہ لگتی تو 173 پہ 5 وکٹیں گری ہوئی تھی. یہاں تک شاید ساری ٹیم آؤٹ ہو جانی چاہیے تھی. بٹ اینی وے ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کے بالکل صحیح بیٹنگ کی ہے. اگر آپ سیشن کا سکورنگ چارٹ ریڈ کریں تو ہر سیشن میں بیٹنگ مشکل ہوتی جا رہی ہے. اپ اینڈ ڈاؤن ہے, یہ ہوگی یہ پچ, زیادہ گیند سپن بھی یہاں پہ ہوگا. اور پاکستان کے پاس خیر 2 سپنرز ہیں, وہ آگے چل کے کس طرح سے 4th اننگز میں کام آئیں گے, آئی تھنک وہ کریٹیکل مومنٹ ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بیلنس ہے نا وہ سپن میں تو ٹھیک ہے, فاسٹ بولنگ میں تھوڑا سا آف ہے, اور بیٹنگ اب اچھی کرنی ہے پاکستان کو. پہلے تو یہ جو اننگز ہے ویسٹ انڈیز کی, اس کو کسی نہ کسی طرح سے 270-80 میں ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ 50 رن کی لیڈ لیں, اچھی بیٹنگ کریں, وکٹ کا مت سوچیں. سپنر کو زیادہ استعمال کریں گے ویسٹ انڈیز والے, بٹ پیسرز کا بھی ایک طرح سے رول ہوگا, ریورس سوئنگ بھی ہوگا کیونکہ یہ اگریسو سرفیس ہے, اور ویسٹ انڈیز ایک میچ جیتا ہوا ہے. سو ان کا کانفیڈنس آیا. بٹ اینی وے یہ میچ جو ہے یہ ڈیلیکیٹلی پوائزڈ ہے. میں یہ کہوں گا پاکستان کو رسک لینے پڑیں گے, تھوڑی سی فیلڈ سیٹنگ اور اگریسو. شروع میں تیسری سلپ نہیں لی تھی نئے بال کے اوپر, 2-3 ایجز وہاں سے نکلی. سو آپ اپنے آپ کو بہترین چانس دیں وکٹ لینے کا, آؤٹ کرنے کا, اور وے آؤٹ آف دس سچویشن یہی ہے کہ آپ کے پاس پلان ہو کہ کیسے آپ نے وکٹیں لینی ہے. فیلڈ کو اندر لے کے آئیں, ان کو اونچی ہٹ لگانے دیں, اور کوشش یہی کریں کہ روٹیشن آف سٹرائک نہ ہو, اور ایک ٹائٹ سپیل جیسے کہ محمد علی نے کیا تھا. وہ 3-4 اوورز ایسا لگ رہا تھا پاکستان جو ہے وہ نکل جائے گا اور وکٹیں اور مل جائیں گی, بٹ جیسے ہی محمد علی گئے اور عبید آئے, وہ ایک دم سے جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک
ویسٹ انڈیز نے کیا، جس کی وجہ سے ایک دم پھر سے اننگز پریشر میں آ گئی ہے. سو سلمان علی آغا کو زیادہ آزمایا جا سکتا ہے، وہ آف سٹمپ کے باہر سے اسپن کرتے ہیں. ساجد خان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تیسرے چوتھے دن اپنی بھرپور فارم میں آئیں گے جب ان کو اسپن ملے گا. پھر وہ چینج آف پیس بھی ہے، ان کی باڈی لینگویج اسٹرانگ ہے، اور اچھی انکلوژن ہے وہ، اس لیے کہ وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. اور پاکستان کو اب بیٹنگ جو ہے نا ان کی فرسٹ اننگز میں وہ نہ ہو جو کہ پچھلے ٹیسٹ میں تھا. اچھی خاصی پوزیشن سے انہوں نے 30 رن کی لیڈ ویسٹ انڈیز کو دے دی اور وہیں سے میچ بھی ہاتھ سے نکل گیا.